ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ معزز سامعین، آج میں جس حساس موضوع پر تقریر کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی معمولی نہیں بلکہ آج کے قوم کے لیے سب سے اہم موضوع ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی وجہ سے پریشان ہیں، ہر قسم کی برائی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا سکون غرق ہو چکا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کٹ چکا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے کی اصلاح کس طرح ہوگی، کس طرح ہمارے نسل کی تربیت ہوگی، کس طرح کامیاب معاشرہ وجود میں آئے گا، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہی تعلیمات آج بھی انسانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ معزز سامعین، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چند حق ہیں۔ اگر تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو سلام کرو، اگر وہ تم کو دعوت دے تم اس کی دعوت قبول کرو، اگر وہ تم سے خیر کھائی چاہے تم اس کے خیر کھائی کرو، اگر وہ سفر میں جائے تم اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تم اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تم اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اگر ہم سب اس حدیث پر عمل کریں گے تو بہت جلد ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ معزز سامعین، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے وہی تکلیف سارے جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے وہی تکلیف دوسرے مسلمان کو محسوس ہونی چاہیے۔ اگر آج کے معاشرے کا ہر مسلمان اس حدیث پر عمل کرے گا تو بہت جلد ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اچھے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چند اچھے اخلاق ہیں، اگر کوئی تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، اگر کوئی تمہیں نہ دے تم اس کو دو۔ اگر ہم سب اس حدیث پر عمل کریں گے تو بہت جلد ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ تیری فطرت میں ہے گر حب نبی کے جوہر، تیری فطرت میں ہے گر حب نبی کے جوہر، تو ہر ایک بلندی پر قدم تیرے ہیں، تو ہر ایک بلندی پر قدم تیرے ہیں۔ معزز سامعین، مسلمانوں کی مدد کی ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان بھائی کی مدد کیا کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مظلوم ہونے کی صورت میں تو میں مدد کر لوں گا لیکن ظالم ہونے کی صورت میں کیسے مدد کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم ہو اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ اگر ہم سب اس حدیث پر عمل کریں گے تو بہت جلد ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ پڑوسیوں کے ساتھ اس میں اخلاق کی ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اگر ہم سب اس حدیث پر عمل کریں گے تو بہت جلد ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ معزز سامعین، مسلمانوں کی مدد اور پردہ پوشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرتا ہے، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر ہم سب اس حدیث پر عمل کریں گے تو بہت جلد ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اجتماعی اخلاق کی ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، بھائی بھائی بن کر اپنی زندگی گزارو،
اپنی اصلاح کی ضرورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہو ایک دوسرے کے عیب مت ڈھونڈو, ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو. آج کے معاشرے کے سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تو ڈھونڈتے ہیں لیکن اپنے عیب نظر نہیں آتے, جس کی وجہ سے اپنی اصلاح نہیں ہوتی. اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. آخر میں ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ شاہ ظفر کا شعر پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا کہ نہ تھی اپنی عیبوں کی جب خبر, نہ تھی اپنی عیبوں کی جب خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر, پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر, تو جہاں میں کوئی